اس لیکچر میں ہم نیوکلیوفیلک سبسٹیٹیوشن ری ایکشن کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کی بیسک کنسیپٹ سیکھیں گے، یعنی نیوکلیوفیلک سبسٹیٹیوشن ری ایکشن کیا ہے۔ مثال کے طور پر اس الکائل ہیلائڈ کو لیجئے۔ اب میں اس کے سامنے ایک نیوکلیوفائل کو انٹروڈیوس کروں گا۔ ہمیں معلوم ہے کہ نیوکلیوفائل نیگیٹیولی چارجڈ ہوتا ہے۔ یہ ہائیڈرو آکسائڈ ایک اسٹرانگ نیوکلیوفائل ہے۔ اس الکائل ہیلائڈ میں کلورین ہائیلی الیکٹرونیگیٹو ایٹم ہے۔ کلورین شیئرڈ پیئرڈ آف الیکٹرانز کو اپنی طرف کھینچتا ہے، جس کی وجہ سے کلورین پر پارشلی نیگیٹو چارج ہوتا ہے اور کاربن پر پارشلی پازیٹیو چارج ہوتا ہے۔ اس کلورین پر نیگیٹو چارج ہے، لہٰذا یہ ایک ویک نیوکلیوفائل ہے، یا ہم اس کو لیونگ گروپ بھی کہتے ہیں۔ اب یہ اسٹرانگ نیوکلیوفائل اس ویک نیوکلیوفائل کو یا اس لیونگ گروپ کو ریپلیس کرے گا۔ میں اس جملے کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں۔ یہ اسٹرانگ نیوکلیوفائل اس کلورین یا لیونگ گروپ کو ریپلیس کرے گا، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ طاقتور ہمیشہ کمزوروں پر حکمرانی کرتے ہیں، لہٰذا یہ اسٹرانگ نیوکلیوفائل بھی اس ویک نیوکلیوفائل پر حکمرانی کرے گا۔ اس ری ایکشن کو ہم سبسٹیٹیوشن ری ایکشن کہتے ہیں، کیونکہ اس ہائیڈرو آکسائڈ نیوکلیوفائل نے کلورین کی نیوکلیوفائل کو سبسٹیٹیوٹ کیا۔ اس لیے ہم اس ری ایکشن کو نیوکلیوفیلک سبسٹیٹیوشن ری ایکشن کہتے ہیں۔ ہم نیوکلیوفیلک سبسٹیٹیوشن ری ایکشن کو یوں ڈیفائن کرتے ہیں: A type of organic reaction in which a strong nucleophile replaces a weak nucleophile is known as nucleophilic substitution reaction۔ یعنی وہ آرگینک ریئیکشن جس میں ایک اسٹرانگ نیوکلیوفائل ایک ویک نیوکلیوفائل کو ریپلیس کرے، اس ریئیکشن کو ہم نیوکلیوفیلک سبسٹیٹیوشن ریئیکشن کہتے ہیں۔ میں اس جملے کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں۔ وہ آرگینک ریئیکشن جس میں ایک اسٹرانگ نیوکلیوفائل ایک ویک نیوکلیوفائل کو ریپلیس کرے، اس ریئیکشن کو ہم نیوکلیوفیلک سبسٹیٹیوشن ریئیکشن کہتے ہیں۔ اب نیوکلیوفیلک سبسٹیٹیوشن ریئیکشن کی 2 ٹائپس ہیں۔ اس کا پہلا ٹائپ یونیمالیکیولر نیوکلیوفیلک سبسٹیٹیوشن ریئیکشن ہے۔ اس کو ہم مختصراً SN1 ریئیکشن کہتے ہیں، جبکہ دوسرا ٹائپ بائی مالیکیولر نیوکلیوفیلک سبسٹیٹیوشن ریئیکشن ہے، اور اس کو ہم مختصراً SN2 ریئیکشن کہتے ہیں۔ لہٰذا ان تمام امپورٹنٹ پوائنٹس کو نوٹ کریں۔ اب ہم SN1 ریئیکشن کے بارے میں پڑھیں گے۔ یاد رکھو، جتنی بھی ٹرشری الکائل ہیلائڈ ہے وہ SN1 ریئیکشن کو فالو کرتی ہے۔ اب سب سے پہلے ہم SN1 ریئیکشن کے بارے میں پڑھیں گے۔ میں یہاں ٹرشری الکائل ہیلائڈ کو لیتا ہوں اور اس کے سامنے میں ایک اسٹرانگ نیوکلیوفائل انٹروڈیوس کرتا ہوں۔ ہمیں معلوم ہے کہ اسٹرانگ نیوکلیوفائل اس ویک نیوکلیوفائل کو ریپلیس کرے گی، نتیجتاً ہمیں یہ کمپاؤنڈ ملتا ہے۔ لہٰذا SN1 ریئیکشن میں اسٹرانگ نیوکلیوفائل ٹرشری الکائل ہیلائڈ کی کلورین کو ریپلیس کرتی ہے۔ اب ہم SN1 ریئیکشن کے میکینزم کو سیکھیں گے۔ SN1 ریئیکشن 2 سٹیپس ریئیکشن ہے۔ فرسٹ سٹیپ میں فارمیشن آف کاربوکیٹائن یعنی کاربوکیٹائن بنتا ہے۔ سب سے پہلے میں ٹرشری الکائل ہیلائڈ لیتا ہوں۔ اب اس میں پولر سولونٹ کو ایڈ کروں گا، جس کی وجہ سے یہ ٹرشری الکائل ہیلائڈ پولرائزڈ ہوگی۔ پولرائزڈ سے میرا مراد یہ ہے کہ یہ ٹرشری الکائل ہیلائڈ 2 چیزوں میں ڈیوائڈ ہوگی، یعنی کلورین الگ ہوگا اور کاربوکیٹائن الگ ہوگا۔ یاد رکھو، اس کمپاؤنڈ میں اینگل 109.5 ڈگری کے برابر ہے، جبکہ کاربوکیٹائن میں اینگل 120 ڈگری کے برابر ہے۔ یہ فرسٹ سٹیپ یا پہلا سٹیپ سلو سٹیپ ہے، لہٰذا یاد رکھو کہ فرسٹ سٹیپ میں کاربوکیٹائن بنتا ہے۔ سیکنڈ سٹیپ میں اٹیک آف نیوکلیوفائل آن کاربوکیٹائن، یعنی سیکنڈ سٹیپ میں نیوکلیوفائل کاربوکیٹائن پر اٹیک کرتا ہے۔ اب ہمارے پاس 2 پاسبلٹیز ہے، اس لیے میں کیس نمبر 1 اور کیس نمبر 2 لکھتا ہوں۔ میں اس کاربوکیٹائن کو لے کر یہاں لکھتا ہوں۔ اب میں اس کے سامنے نیوکلیوفائل کو انٹروڈیوس کرتا ہوں۔ یہ نیوکلیوفائل اس کاربوکیٹائن پر رائٹ سائڈ سے اٹیک کرے گا، نتیجتاً ہمیں یہ کمپاؤنڈ ملتا ہے۔
یاد رکھو اگر نیوکلیوفائل رائٹ سائڈ سے یا کلورین کی سائڈ سے اٹیک کرتا ہے تو ہم لکھتے ہیں کہ 50% ریٹینشن آف کنفیگریشن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ الکائل ہیلائڈ نے 50% اوریجنل کنفیگریشن کو برقرار رکھا۔ میں اس جملے کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ الکائل ہیلائڈ نے 50% اوریجنل کنفیگریشن کو برقرار رکھا۔ اب سیکنڈ کیس میں اس کاربوکیٹائن کو دوبارہ لکھتا ہوں۔ میں اس کاربوکیٹائن کے اپوزٹ سائڈ پر اس نیوکلیوفائل کو انٹروڈیوس کرتا ہوں۔ یہ نیوکلیوفائل اس کاربوکیٹائن پر لیفٹ سائڈ سے اٹیک کرے گا، نتیجتاً ہمیں یہ کمپاؤنڈ ملتا ہے۔ یاد رکھو اگر نیوکلیوفائل لیفٹ سائڈ سے یا کلورین کے اپوزٹ سائڈ سے اٹیک کرتا ہے تو ہم لکھتے ہیں 50% انورژن آف کنفیگریشن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ الکائل ہیلائڈ نے 50% اوریجنل کنفیگریشن کو لوز کیا۔ میں اس جملے کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں۔ الکائل ہیلائڈ نے 50% اوریجنل کنفیگریشن کو لوز کیا۔ اگر میں آپ کو ریٹینشن اور انورژن آسان لفظوں میں سکھاؤں تو ہم کہتے ہیں کہ اگر نیوکلیوفائل سامنے سے یعنی رائٹ سائڈ سے حملہ کرے تو پروڈکٹ شروع والی کنفیگریشن کو برقرار رکھتا ہے، اس کو ہم ریٹینشن کہتے ہیں۔ اگر نیوکلیوفائل پیچھے سے حملہ کرے تو پروڈکٹ کی کنفیگریشن الٹ ہو جاتی ہے، اس کو ہم انورژن کہتے ہیں۔ یاد رکھو اس کو ہم ریزمیک مکسچر کہتے ہیں، یعنی SN1 میں 50% ریٹینشن کی پروڈکٹ اور 50% انورژن کی پروڈکٹ موجود ہوتی ہے۔ اس لیے SN1 ری ایکشن سب سے زیادہ تیز 3 ڈگری کاربن میں، پھر 2 ڈگری کاربن میں اور آخر میں 1 ڈگری کاربن میں ہوتی ہے۔ لہٰذا SN1 ری ایکشن کی اس بنیادی کنسیپٹ اور میکینزم کو نوٹ کریں۔ اب ہم SN2 ری ایکشن کے بارے میں پڑھیں گے۔ پرائمری الکائل ہیلائڈ SN2 ری ایکشن کو فالو کرتی ہے۔ سب سے پہلے ہم SN2 کی ری ایکشن کو سیکھیں گے۔ مثال کے طور پر اس پرائمری الکائل ہیلائڈ کو لیجئے۔ میں اس کے سامنے اس نیوکلیوفائل کو انٹروڈیوس کرتا ہوں۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ ایک اسٹرانگ نیوکلیوفائل ہے۔ یہ اسٹرانگ نیوکلیوفائل اس ویک نیوکلیوفائل کو ریپلیس کرتا ہے، نتیجتاً ہمیں یہ پروڈکٹ ملتا ہے۔ اب ہم SN2 ری ایکشن کے میکینزم کو سیکھیں گے۔ SN2 کو ہم 1 سٹیپ ری ایکشن کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس پرائمری الکائل ہیلائڈ کو لیجئے۔ میں یہاں نیوکلیوفائل لکھتا ہوں۔ اس SN2 ری ایکشن میں نیوکلیوفائل رائٹ سائڈ سے یا کلورین کی سائڈ پر اٹیک نہیں کرتا، بلکہ نیوکلیوفائل لیفٹ سائڈ سے یا اپوزٹ سائڈ سے اٹیک کرے گا۔ لہٰذا میں اس نیوکلیوفائل کو اپوزٹ سائڈ پر لکھتا ہوں۔ اب یہ نیوکلیوفائل اس ہائیڈروجن پر اٹیک یعنی گولی برسانا شروع کرے گا، جس کی وجہ سے ہمیں ایک ٹرانزیشن سٹیٹ ملتا ہے۔ اس درمیانی سٹیٹ میں نہ تو نیوکلیوفائل مکمل طور پر الکائل ہیلائڈ سے بانڈڈ ہوتا ہے اور نہ تو کلورین الکائل ہیلائڈ سے باہر ہوتا ہے۔ یہ ایک انسٹیبل سٹیٹ یعنی ٹیمپرری سٹیٹ ہے۔ آخر میں نیوکلیوفائل اس ہیلوجن کو سبسٹیٹیوٹ کر کے یہ کمپاؤنڈ بنائے گا۔ SN2 ری ایکشن میں انورژن آف کنفیگریشن ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروڈکٹ کی کنفیگریشن الٹ ہو جاتی ہے۔ یاد رکھو کہ SN2 ری ایکشن سب سے زیادہ تیز 1 ڈگری میں، پھر 2 ڈگری میں اور آخر میں 3 ڈگری کاربن میں ہوتا ہے۔ لہٰذا SN2 کی اس بنیادی ری ایکشن اور میکینزم کو نوٹ کریں۔ آخر میں ہم SN1 اور SN2 کے ڈفرینس کے بارے میں پڑھیں گے۔ SN1 فرسٹ آرڈر ری ایکشن ہے، جبکہ SN2 سیکنڈ آرڈر ری ایکشن ہے۔ SN1 اس لیے فرسٹ آرڈر ری ایکشن ہے کیونکہ اس کی ری ایکشن کی سپیڈ الکائل ہیلائڈ کی کنسنٹریشن پر ڈیپینڈ کرتی ہے، جبکہ SN2 اس لیے سیکنڈ آرڈر ری ایکشن ہے کیونکہ اس کی ری ایکشن کی سپیڈ 2 چیزوں پر ڈیپینڈ کرتی ہے، ایک الکائل ہیلائڈ کی کنسنٹریشن پر اور دوسرا نیوکلیوفائل کی کنسنٹریشن پر۔ 3rd ڈگری الکائل ہیلائڈ SN1 ری ایکشن کو فالو کرتی ہے،
جبکہ فرسٹ ڈگری الکائل ہیلائڈ SN2 ریئیکشن کو فالو کرتی ہے۔ SN1 ریئیکشن میں ہم پولر سولونٹ کا استعمال کرتے ہیں، جبکہ SN2 میں ہم نان پولر سولونٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ SN1 ریئیکشن میں کاربوکیٹائن بنتی ہے، جبکہ SN2 ریئیکشن میں کوئی کاربوکیٹائن نہیں بنتی۔ SN1 ریئیکشن 2 سٹیپ پروسیس ہے، جبکہ SN2 1 سٹیپ پروسیس ہے۔ SN1 ریئیکشن فرسٹ آرڈر کائنیٹک کو فالو کرتی ہے، جبکہ SN2 سیکنڈ آرڈر کائنیٹکس کو فالو کرتا ہے۔ SN1 ریئیکشن میں نیوکلیوفائل دونوں سائڈ سے کاربوکیٹائن پر اٹیک کر سکتا ہے، جبکہ SN2 میں نیوکلیوفائل صرف بیک سائڈ سے الکائل ہیلائڈ پر اٹیک کر سکتا ہے۔ لہٰذا SN1 اور SN2 کے اس امپورٹنٹ ڈفرینسز کو نوٹ کریں۔